بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے امام الفقہاء مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی قدس سرہ کی مختصر سی سوانح پیش ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایسے علماء و اکابر مجاہدین محدثین اور فقہاء امت پیدا کیے کہ جن کی مثال دینے سے دنیا قاصر ہے۔ انہی مقدس اور عظیم ہستیوں میں سے قطب الہند امام الفقہاء مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، جن کا فیض عرب و عجم میں پھیلا ہوا ہے۔ اس عظیم شخصیت کا مختصراً تذکرہ پیش کیا جاتا ہے۔ نسب و ولادت۔ آپ دیوبند کے عثمانی شیوخ کے چشم و چراغ تھے۔ شجرہ نسب حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عالم فاضل، اردو ادب کے ماہر اور ڈپٹی انسپکٹر مدارس تھے۔ آپ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی احباب میں سے اور دارالعلوم دیوبند کے بانئین میں سے ہیں۔ آپ کے دوسرے بھائیوں میں فخر العلماء حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مطلوب الرحمن عثمانی، سعید الرحمن عثمانی، بابو فضل حق عثمانی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ ہیں۔ آپ ان سب بھائیوں میں بڑے تھے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوانح قاسمی، مصنفہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حواشی میں تحریر فرماتے ہیں، مولانا فضل الرحمن صاحب قدس سرہ کی براہ راست اولاد میں حضرت اقدس مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اپنے وقت میں علم و دین کے افق پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ بلا شبہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ تینوں حضرات علم دین کے افق پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ یہ حضرات جن پر دارالعلوم دیوبند کو ہمیشہ فخر رہے گا، دین کے دراصل امام تھے۔ حضرت امام الفقہاء 1275 میں اسی قصبہ دیوبند میں پیدا ہوئی۔ اصل نام عزیز الرحمن اور تاریخی نام ظفر الدین ہے۔ زمانے طفولیت ہی ذہانت و متانت، فراست و شرافت اور صداقت کے مجسمے پیکر تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت اکابرین دیوبند کی آغوش میں ہوئی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیشتر کتابیں پڑھی۔ 1298 ہجری میں تمام علوم و فنون سے فارغ ہوئے اور جن حضرات کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی ہوئی، ان میں مولانا احمد سکندر پوری، مولوی محمد اسحاق فرخ آبادی، مولوی منفعت علی صاحب دیوبندی، مفتی رحیم بخش شیر کوٹی اور مولوی سراج الحق صاحب دیوبندی رحمہم اللہ شامل ہیں۔ 1299 میں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ اور حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں بلا تنخواہ مدرس مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ بسلسلہ تعلیم و تدریس مدرسہ عالیہ رامپور تشریف لے گئے اور 1309 تک وہاں بمشاہرہ 10 روپیہ ماہوار پر تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے اور وہاں کافی حضرات آپ کے ظاہری و باطنی فیوض سے مستفید ہوتے رہے۔ 1309 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کی طلب پر اب دوبارہ دیوبند تشریف لائے تو نیابت اہتمام کا منصب آپ کے سپرد کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کی شہرت اور مقبولیت عام تھی، اس وجہ سے دور دراز کے مقامات سے استفتاء بکثرت آتے تھے اور مدرسان دارالعلوم کو کار تعلیم سے اس قدر فرصت نہیں ہوتی تھی کہ بلا حرج تعلیم ان کے جوابات لکھ سکیں، اور دارالعلوم جس مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا اس کی بنا پر اس کے فرائض میں یہ بات بھی داخل تھی کہ بعنوان افتاء بھی عوام کی خدمت کی جائے۔ ابتدائی سالوں میں اساتذہ دارالعلوم بالخصوص عارف باللہ
حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی قدس سرہ حسب ضرورت و موقع فتاویٰ تحریر کرتے رہے، لیکن کام کی ذمہ دارانہ نوعیت و اہمیت نے اس بات پر مجبور کر دیا کہ کسی صاحب کو باقاعدہ مفتی نامزد کر کے دارالعلوم کو دارالافتاء مستقل دارالعلوم کے اندر دارالافتاء کا قیام کیا جائے۔ لہذا 1310 ہجری میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس عظیم منصب اور اہم ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اس وقت سے 1346 ہجری یعنی 36 سال تک بدستور بحیثیت صدر مفتی دارالعلوم دیوبند بلکہ مفتی اعظم ہندوستان خدمت افتاء سر انجام دیتے رہے اور فتاویٰ صادر فرماتے رہے۔ چنانچہ محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، علماء دیوبند میں سے صرف ایک عالم مولانا الشیخ الفقیہ مفتی عزیزالرحمن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سوالات کے جواب میں 50,000 فتاویٰ صادر فرمائے ہیں۔ مولانا محمد اسلام بہاری دارالافتاء دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں دارالافتاء کے قیام کے بعد اسی بین الاقوامی علمی مرکز دارالفتاء کے لیے ایسی شخصیت کی تلاش تھی جو علم و فقہ کی امتیازی استعداد کے ساتھ صلاح و تقوی اور برگزیدگی کی شان کی حامل ہو۔ چنانچہ ایک ایسی شخصیت کا انتخاب عمل میں آیا جو گویا ازل سے اس عہدے کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ وہ ذات گرامی تھی مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا عزیزالرحمن صاحب عثمانی دیوبندی قدس سرہ۔ وہ 1310 ہجری سے 1346 تک عہدہ افتاء پر فائز رہے، گویا 36 سال تک افتاء کی خدمت انجام دیتے رہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ 18 سال تک افتاء کی نقل نویسی نہ ہوئی۔ اس وجہ سے اس وقت کی نقل موجود نہیں۔ 1329 ہجری سے طلبہ نے نقل شروع کی۔ 1333 ہجری میں مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کا تقرر آپ کے رفیق سفر کی حیثیت سے ہوا۔ اس وقت سے رجسٹر میں مستفتی کے سوالات اور ان کے جوابات کی نقل موجود ہے، جن کی مجموعی تعداد 38,000 کے قریب ہے۔ یہ تعداد درج رجسٹر کی ہے۔ علاوہ بری کچھ ایسے حضرات بھی ہوں گے جن کے فتاویٰ عجلت کی وجہ سے رجسٹر میں درج نہ ہوئے ہوں۔ نیز ایک مستفتی کئی سوالات ایک کاغذ میں لکھتے ہیں۔ اگر اوسطاً 3 سوالات مان لیے جائیں تو فتاویٰ کی مجموعی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہو جاتی ہے، اور یہ تعداد بھی ان فتاویٰ کی ہے جو رجسٹر میں درج ہوئے اس سے پہلے کی، جبکہ نقل افتاء کا انتظام نہیں تھا۔ اتنی ہی تعداد فرض کر لی جائے۔ اس طرح حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے فتوے کم و بیش 2.5 لاکھ ہوتے ہیں۔ ان فتاویٰ کا یہ بے نظیر مجموعہ اور مسائل فقہیہ کا یہ بے مثال ذخیرہ عام نظروں سے اوجھل تھا، اس لیے سب سے پہلے آپ کے علمی جانشین اور شاگرد رشید حضرت قبلہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے فتاویٰ بنام عزیز الفتاویٰ شائع کیے تھے، جو بہت مختصراً اور غالباً 1-2 سال کے فتاویٰ کا مجموعہ تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند نے آپ کے تمام فتاویٰ کو جدید ترتیب سے شائع کرنے کا پروگرام بنایا اور اس کام کے لیے مولانا ظفیر الدین صاحب کو مامور کیا۔ انہوں نے غیر معمولی جانفشانی اور تندہی سے ترتیب فتاویٰ کا کام حسن اسلوب سے انجام دیا، جن کی 9 جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور ابھی کام جاری ہے۔ الغرض آپ کے علمی اور فقہی خدمات بہت ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے۔ آپ کو فن افتاء میں اس قدر مہارت تھی کہ مشکل ترین حالات معاملات پر بھی برجستہ فتاویٰ تحریر فرما دیتے تھے۔ حضرت مفتی عزیزالرحمن صاحب قدس سرہ کا علمی و روحانی مقام بہت بلند ہے۔ بڑے بڑے علماء و مشائخ نے آپ کی جامع شخصیت کا اور آپ کے علمی مقام کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں آج دنیا اس صدی کے عظیم مذہبی و روحانی پیشوا کی حیثیت سے جانتی ہے اور جنہوں نے تقریباً 1200 سے زائد تصانیف ورثے میں چھوڑی ہیں اور جن کا ہر خلیفہ مجاز ایک آفتاب اور مہتاب بن کر چمکا ہے، وہ بھی حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے فتاویٰ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ قطب الارشاد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے علمی شان کے معترف تھے۔
اسی لیے آپ کے نظیر انتخاب بعہدہ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی صاحب پر ہی پڑی۔ چنانچہ مولانا قاری محمد عبداللہ سلیم صاحب کہتے ہیں کہ 1310 ہجری میں قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس شورا میں تجویز پیش کی، اور مجلس کی منظوری کے بعد جس جلیل القدر منصب کے لیے جس کو نامزد کیا گیا وہ عظیم المرتبت فقیہ الامت، عالی مقام صوفی، ذی مرتبت عالم، با کرامت بزرگ حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن عثمانی قدس سرہ کی تھی۔ اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اسی منصب کے لیے موزون تھے، بلکہ اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب کے بارے میں کہ اب سے 1 صدی پہلے تک اس شان کا فقیہ النفس علماء کی جماعت میں نظر نہیں آتا۔ مؤلف تذکرہ مشائخ دیوبند لکھتے ہیں کہ مشائخ دیوبند میں حضرت امام ربانی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس تھے، یا پھر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب فقیہ النفس تھے۔ شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس وقت میں کنز الدقائق کے حاشیے سے فارغ ہوا تو مسودہ بغرض اصلاح حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت مفتی صاحب نے تمام حاشیے کو نشان لگا کر رنگین کر دیا اور فرمایا کہ اس جگہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں عبارت درج ہونی چاہیے۔ بلا شبہ حضرت مفتی صاحب کے رگ رگ میں فقہ رچا ہوا تھا۔ اگر وہ زمانہ سابق میں ہوتے تو فقہ میں صاحب مسلک ہوتے، لیکن باوجود فقیہ النفس ہونے کے امام اعظم کی تقلید کا قلادہ گردن میں ڈالے ہوئے تھے اور اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کے علمی و روحانی مقام کا اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کے تلامذہ میں ایسے ایسے مشاہیر پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا نام آتے ہی گردنیں احترام سے جھک جاتی ہیں، اور بقول جناب پروفیسر انوار الحسن صاحب شیرکوٹی کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے نامور فاضل، مفسر، محدث، مدبر، مفکر، فقیہ، مجاہد، مصنف، صوفی، درویش، ادیب، شاعر، منطقی، فلسفی، مفتی اور معلم پیدا ہوئے، جن میں سے چند حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں، جن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمن سیوہاردی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی اور مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے علمی و عملی مقام اور فقیہ النفس ہونے میں کسی قسم کا کلام یا شبہ نہیں ہے۔ آپ واقعی اس دور کے امام الفقہاء تھے اور دارالعلوم دیوبند کے جلیل القدر اکابر میں سے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کو علوم ظاہری پر جس طرح درک تھا، اسی طرح روحانیت و تصوف اور اخلاق باطنی میں بھی بلند مقام حاصل تھا۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمیم اول دارالعلوم دیوبند سے بیعت و خلافت حاصل تھی۔ کرامات و تصرفات کے بہت سے واقعات آپ کی طرف منسوب ہیں، جن کے جاننے اور دیکھنے والے آج بھی بحمد اللہ پاک و ہند میں موجود ہیں۔ مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ پر چونکہ نقش بندیت کا غلبہ تھا، اس وجہ سے آپ کے مریدین خصوصاً حضرت مفتی صاحب پر بھی نقش بندیت کا غلبہ تھا۔ آپ کے خلفاء اور مریدین کا حلقہ وسیع ہے۔ خاص طور پر مولانا قاری محمد اسحاق صاحب میرٹھی بہت معروف تھے، جن کا خلیفہ مجاز حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی تھے۔ آپ کے مزاج میں بے حد سادگی تھی، تواضع اور انکساری، زہد و تقویٰ میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ تواضع اس قدر کے باوجود تلامذہ اور خدام کی موجودگی کے اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنا اور پڑوسیوں کا سامان بازار سے خرید کر دامن میں لایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی طرز عمل تھا۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی عزیزالرحمن صاحب قدس سرہ کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ آج ان کی تصنیف عزیز الفتاوی عہد حاضر کے تمام مفتیوں کے لیے مآخذ بنی ہوئی ہے، اور فتاوی کے ساتھ شغف کا حال یہ تھا کہ وفات کے وقت بھی ایک استفتاء ہاتھ میں تھا جسے موت ہی نے ہاتھ سے چھڑا کر سینے پر ڈال دیا تھا، لیکن سادگی، تواضع اور خدمت خلق کا یہ مقام تھا کہ یہ کوئی کیسے سمجھے کہ یہ بھی کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامت، صوفی اور صاحب نسبت شیخ ہیں، جبکہ غایت تواضع کا یہ عالم ہو کہ بازار سے سودا سلف نہ صرف اپنے گھر کا
بلکہ محلے کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا خود لاتے۔ بوجھ زیادہ ہو جاتا تو بغل میں گٹھری دبا لیتے اور پھر ہر ایک کے گھر کا سودا ماہ حساب کے اس گھر کو پہنچا دیتے تھے۔ کبھی تو اسی سودا سلف لانے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی عورت کو سودا دینے کے لیے جاتے تو وہ دیکھ کر کہتی، مولوی صاحب یہ تو آپ غلط لے آئے ہیں، میں نے تو یہ چیز اتنی نہیں اتنی منگائی تھی۔ چنانچہ یہ فرشتہ صفت انسان دوبارہ بازار جاتا اور اس عورت کی شکایت دور کرتا۔ اللہ اکبر۔ زہد و تقوی اس قدر کے باوجود تبحر علمی اور فقیہ النفس ہونے کے نماز و وضو کے مسائل کتاب دیکھ کر بتلاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، یہ طریقہ اس وجہ سے اختیار کیے ہوئے ہوں کہ ممکن ہے کبھی مجھ سے سہو ہو جائے اور مسئلہ دھوکے میں غلط بتا دوں، لیکن کتاب دیکھ کر بتانے میں ذمہ داری میرے اوپر سے اٹھ جاتی ہے اور کتاب والے پر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اسی طرح ظاہری و باطنی شکوک و شبہات میں آپ ہمیشہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ کے قول کو قول فیصل جانتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کو لیس للانسان الا ما سعی اس آیت کے متعلق ایک شبہ ہوا کہ جب انسان کو اس کی سعی کا اجر ملتا ہے تو ایصال ثواب بعد مرنے کے دوسروں کی سعی ہے، یہ کیوں مردے کو پہنچتا ہے؟ تمام دن اسی کشمکش میں گزر گیا، رات ہو گئی مگر اشکال رفع نہ ہوا۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر آج کی رات انتقال ہو گیا تو قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق دل میں ایک شک لے کر جاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، رات ہی کو پیادہ عازم گنگو ہوئے، صبح ہوتے ہی آستانہ رشیدیہ پر موجود تھے۔ اس وقت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے۔ پوچھا، کون صاحب؟ حضرت مفتی صاحب نے عرض کیا، عزیز الرحمن۔ اس کے بعد اپنا اشکال پیش کیا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سعی سے مراد سعی ایمانی ہی، یعنی کسی کا ایمان کسی کے کام نہ آئے گا، باقی ایصال ثواب ایک دوسرے کے کام ضرور آئیں گے۔ اس واقعے سے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے بہت سے کمالات باطنیہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس طرح حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آباد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولانا موصوف قدس سرہ نے آپ کو بہت زیادہ عنایات سے نوازا تھا۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب قدس سرہ اپنے ظاہری و باطنی علمی و روحانی کمالات میں اپنی نظیر آپ تھے۔ 1346 ہجری میں آپ مستعفی ہو کر ڈھابیل تشریف لے گئے اور وہاں کچھ دن قیام فرما کر واپس دیوبند تشریف لائے اور تھوڑے عرصے بعد 17 جمادی الثانی 1347 کو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور قبرستان قاسمی میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اولاد میں حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی رکن مجلس شورا دارالعلوم دیوبند اور مولانا قاری جلیل الرحمن صاحب استاذ تجوید دارالعلوم دیوبند قابل فخر فرزند ہیں، اس دور کے جید علماء میں شمار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔